ہیلو جی، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اچھا جی، بہت ہی مزیدار سی ایک ریسیپی ہے. میں ہمیشہ یہ بناتی ہوں تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ بہت ہی آسان سی ہے. یہ فرینچ فرائز کی یہ ریسیپی ہے اور بہت ہی مزیدار سی بنتی ہے. سمپل سے انگریڈینٹس کے ساتھ بنتی ہے. کچھ ٹپس ہیں جو خاص خیال رکھنا ہوتا ہے تو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے, ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا. اچھا جی, یہ آلو میں نے لے لیے ہیں تقریباً 5-6 بڑے سائز کے آلو تھے. ان کو باریک کاٹ لینا ہے, اتنا زیادہ موٹا ان کو نہیں کاٹنا. اور اس کے بعد یہ بیسن ایڈ کرنا ہے, تقریباً 1 کپ بیسن ایڈ کرنا ہے. یہ آپ کی کوانٹٹی کے حساب سے ہوگا, جتنا آپ نے بنانا ہے اس حساب سے آپ نے ڈالنی ہے ہر چیز, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی 2 یہ بڑے ٹیبل سپون ہے یہ میں نے ڈالے ہیں میدے کے, ٹھیک ہے. یہ میدا اپنے لازمی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور میں نے کارن فلور ایڈ نہیں کیا, وہ آپشنل ہے. اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں اور کرسپینس کے لیے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی مسالوں میں سب سے پہلے جائے گا جی ہلدی پاؤڈر. یہ آپشنل ہے, آپ زردہ رنگ بھی یوز کر سکتے ہیں کلر کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی 1 ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ ہے اور یہ بھی کلر کے لیے, اور اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے, اسپائسی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی 1 ٹیبل سپون نمک کا جائے گا. نمک بھی آپ کے اپنے کے حساب سے ہوگا تو آپ نے یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد چائنا سالٹ ہے, یہ تقریباً 1 ٹیبل سپون سے ہاف ٹیبل سپون سے کم تھا, تو یہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے ٹیسٹ اچھے ہونے کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے, تقریباً ہاف ٹیبل سپون سے کم تھا یہ. اس کے بعد 1 ٹیبل سپون کالی مرچ کا جائے گا. اس کے ساتھ فلیور بھی اچھا آتا ہے اور سیکنڈلی کہ یہ اسپائسی جو ہے وہ بہت ہی جلدی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی یہ میں نے تقریباً 2 ٹیبل سپون کٹی لال مرچ ایڈ کی ہے اس کے اندر. یہ آپ نے لازمی ڈالنی ہے کیونکہ یہ جب ہم اس کو سرو کرتے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار سی لگتی ہے, اوپر سے اس سے کرنچی سا فلیور آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پانی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے. ہم نے ہاتھوں کی مدد سے کچھ نہیں کرنا ہے, صرف ڈھکن دینا ہے اور اس کو اس طرح گھمانا ہے جیسے ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو گھماتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گھما لینا ہے اور یاد رکھیں کہ تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے کیونکہ نمک ایڈ کیا ہے تو پانی چھوڑ دینا ہے آلوؤں نے, ٹھیک ہے. تو آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے, بالکل لئی سی نہیں بنا دینی اس کی, پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے, خشک سا یہ اس کے اوپر مسالہ ہونا چاہیے جو ہمارے آئل یا گھی کو بھی گندا نہ کرے, مطلب کہ اس کے اندر کوئی بھی ذرہ ایسا نہ ہو جو آئل گندا کر دے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا کیونکہ یہ اوپر سے ڈرائی تھا اور اس وجہ سے میں نے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے. میں نے نیچے سے دیکھ لیا ہے کہ نیچے اور پانی تو نہیں ہے, تو پھر میں نے اس حساب سے پانی ایڈ کر دیا. اس کو پھر سے اچھے طریقے سے میش کر لیں گے. اچھا سیکنڈلی کہ اگر آپ کے پاس یہ کنٹینر نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو اچھے سے مکس کر سکتے ہیں اور ہاتھ کی مدد سے بھی اچھے سے مکس ہو جائے گا, تو آپ نے اس لحاظ سے بھی کر لینا ہے, ٹھیک ہے. میرے پاس یہ کنٹینر تھا اور کچھ مسئلہ تھا میرے ہاتھ میں. تقریباً جب سے رمضان شروع ہوا ہے اور یہ سب کے گھروں میں مسئلہ ہو رہا ہوگا کہ ہم لوگ اتنے مسالے مکس کرتے ہیں تو ہاتھوں میں تھوڑی سی جلن ہونے لگ جاتی ہے. اس وجہ سے میں نے یہ بتایا کہ کنٹینر کے اندر بھی اس کو اچھے سے مکس کر سکتے ہیں, یہ مکس ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں جی, یہ مزیدار سا لک آ گیا ہے اس کے اندر اور کلر بھی بہت پیارا آیا ہے. کشمیری لال مرچ کا استعمال کریں گے اور ہلدی کا استعمال کریں گے تو اس طرح سے زبردست سا کلر آ جائے گا, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی میں گھی کو اوپر گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے اندر ایک ایک کر کے ایڈ کریں گے. اور پہلی بات یہ کہ آپ نے اس کو الگ الگ ہی ڈالنا ہے, ایک ساتھ نہیں ڈال دینے کیونکہ یہ پھر آپس میں جڑ جائیں گی اور ان کا لک بھی خراب ہوگا اور ٹیسٹ بھی خراب ہوگا اور دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ لیں جی زبردستی جتنی آپ کا برتن ہے اس حساب سے آپ نے ایڈ کر دینی ہے, زیادہ بھی ایڈ نہیں کرنی کہ یہ ساتھ جڑ جائیں اور ایک ہی جگہ میں جڑ جائیں, کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب فرینچ فرائز بناتے ہیں تو پھر وہ مسالہ آپس میں جڑ جاتا ہے اور جب ہم اس کو الگ کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ سارا مسالہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے. یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ یہ الگ الگ رہے اور الگ الگ ہی اس کی جو کرسپینس ہے, اس کا جو فلیور ہے وہ ہمیں ملے, ٹھیک ہے. میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے. اور پہلی بات یہ کہ یہ پہلا مرحلہ تھا, ہم نے سیکنڈ بھی اس کو فرائی کرنا ہے تو کلر دینے کی بالکل ضرورت نہیں, صرف مقصد یہ ہے کہ پکانا ہے تو صرف پکانا ہے, ٹھیک ہے. اس کو کلر دینا ہمارا بھی کام نہیں ہے, ہم نے صرف لائٹ سا اس کو کلر دینا ہے. کیوں دینا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو فرینچ فرائز ہیں ان کو کرسپی کرنا ہے. یہ جو آپ ٹھیلوں ریڑوں پہ کھاتے ہیں یہ صرف یہی ٹرک آزماتے ہیں, یہ پہلے ہی فرائی کر کے رکھ لیتے ہیں اور جب یہ سیکنڈ بیچ میں دوبارہ سے اسے فرائی کرتے ہیں تو پھر وہ کرسپی سا اس کے اوپر فلیور آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے ساری فرائی کر کے رکھ لی ہیں اور اب یہ آپ 2 گھنٹے پہلے فرائی کر لیں, 3 گھنٹے پہلے کر لیں یا
افطاری کا اہتمام ہے تو 4-5 گھنٹے پہلے بھی اسے کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں دوبارہ سے گھی کو بہت تیز گرم کرنا ہے اور دوبارہ سے یہ ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے۔ گھی زیادہ گرم ہونا چاہیے، کنڈیشن یہ ہونی چاہیے گھی بالکل بھی ٹھنڈا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اندر ڈال دینے ہیں اور اس طرح سے جلدی جلدی سے اس کو فرائی کر کے نکالتے رہیں۔ جب افطاری کا وقت ہو اس سے 20 منٹ پہلے آپ نے یہ کام کر لینا ہے۔ اس سے ہوتا یہ کہ جو ہماری فرینچ فرائز ہے بہت ہی کرسپی ہوتی ہیں اور کافی کرنچی سا اس کے اوپر فلیور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نکال لینا ہے۔ یہ میں آپ کو فورک کی مدد سے دکھا دیتی ہوں، اندر سے بھی گل گئی ہیں اور یہ بہت ہی کرنچی اور کرسپی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار بنی ہے اور ٹرائی کیجیے گا ضرور۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔